بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر لوگ نماز میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، جن غلطیوں کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، اور بوڑھے بوڑھے لوگ جو نماز کے پابند ہیں وہ بھی نماز کے اندر غلطیاں کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ان کی نماز سنی جائے تو اس میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں، ہم نماز غلط پڑھ رہے ہیں، اور وہ ساری زندگی اسی طرح نماز پڑھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، بچپن میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، تو ہم اسی طریقے سے نماز پڑھتے چلے آتے ہیں، کسی سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، نماز سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، دیکھا دیکھی میں نماز پڑھتے ہیں، اور کسی نے غلط نماز پڑھی اور اس چیز کو ہم نے نوٹ کر لیا تو اسی طرح ساری زندگی نماز پڑھتے چلے آتے ہیں۔ حالانکہ کوئی دوسرا شخص غلط پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہم نے نماز شروع کی، اس طرح پڑھنا شروع کی، تو اس کی غلطی کی وجہ سے جو دیکھ کے جس نے نماز شروع کی اس کی نماز بھی غلط ہوتی ہے، اور لوگ پھر علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، قاری صاحبان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، کس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دیکھا دیکھی میں نماز پڑھیں گے تو ہم نماز غلط پڑھتے ہیں۔ تو نماز کی بہت ساری غلطیاں ہیں، جن میں سے چند غلطیاں میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ ہماری نماز کی جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو سکیں، اور معلوم ہو سکے کہ ہم نماز میں کیا غلطی کر رہے ہیں اور صحیح کیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو چند چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، نماز پڑھتے ہوئے جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہوتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کانوں تک یوں ہاتھ اٹھائیں۔ یہ ہتھیلیاں، جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، ان کا رخ سامنے قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے، اور انگوٹھے یہ کان کی جو لو ہے، یہ نرم جگہ، یہاں تک اٹھایا جائے یا کندھے تک ہاتھ اٹھائے جائے۔ تو یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یوں جو ہے تکبیر کہتے ہیں، ہاتھ یوں ہوتے ہیں، یوں تکبیر کہتے ہیں، پھر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ یوں باندھ دینے چاہیے، ہلکا بنانا چاہیے۔ یہ شہادت کی انگلی، انگوٹھا، یہ کلائی کے نیچے شہادت کی انگلی اور انگوٹھا اوپر آئے گا تو ہلکا بنے گا، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ کلائی کے اوپر ہوں گی اس طرح۔ تو یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، اور ہاتھ ہم ناف کے نیچے باندھیں گے، یعنی یہ تکبیر کہتے ہوئے ہم یوں سیدھا ہاتھ نیچے لے آئیں گے اور باندھ لیں گے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تکبیر یوں کہتے ہیں اور یوں ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے یوں نیچے لے آتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تکبیر یوں کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ سیدھا نیچے چھوڑ دیتے ہیں، نیچے سیدھا چھوڑ کر پھر ہاتھوں کو یوں باندھتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ہم نے سیدھا یوں ہاتھ اٹھانے ہیں، یہ سیدھا صحیح طریقہ ہے ہاتھ اٹھانے کا۔ یوں اللہ اکبر کہہ کر ہم تکبیر کہیں گے اور سیدھا نیچے لے آئیں گے اور یوں ہاتھ باندھ لیں گے، یہ ہلکا اس طرح بنائیں گے، تو یہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ سینے پر یوں ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے یوں ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ الگ الگ طریقے جس طرح لوگوں نے دیکھا اس طرح باندھتے ہیں۔ اور صحیح طریقہ جو ہے فقہ حنفی کے مطابق وہ، اور تمام ائمہ کے نزدیک جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، سب کے نزدیک جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، وہ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اس طرح کہیں سے ثابت نہیں ہے، یوں کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ ہے۔ حالانکہ حرم کے اندر آپ دیکھیں، مسجد نبوی کے اندر آپ دیکھیں، وہاں پر بھی ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جاتے ہیں، اور یہ طریقہ ہوتا ہے ہاتھ باندھنے کا، تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہاتھ باندھنے چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسری غلطی جو نماز کے اندر ہوتی ہے کہ ہم رکوع اور سجود صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں، یعنی صحیح طرح رکوع میں جھکتے نہیں ہیں۔ صحیح طریقہ رکوع میں جھکنے کا یہ ہے کہ ہماری کمر اور
سر کمر یہ بالکل جو ہے سیدھی ہو جائے، اس اس قدر ہم نیچے جھک جائیں کہ کمر ہماری بالکل سیدھی ہو جائے، سر بھی سیدھا ہو جائے، کمر کے برابر ہو جائے. تو یہ رکوع اور سجود، رکوع میں جھکنے کا طریقہ ہے. اور سجدے میں ہم جب جائیں گے تو ہماری ہاتھوں کی کونیاں جو ہے یہ اوپر اٹھی رہیں گی، بلکہ یہ نیچے نہیں لگائیں گے فرش کے ساتھ، زمین کے ساتھ، بلکہ اٹھی رہیں گی، اور ہاتھوں کا رخ یوں ہوگا، انگلیاں سیدھی قبلے کی طرف ہوں گی. تو یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے. اور رکوع کے اندر ہم جھکیں گے اور ہم دونوں ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑ لیں گے. تو ہم اپنی گرپ جو ہے وہ گھٹنوں پر رکھیں گے، گھٹنے مضبوطی سے پکڑ لیں گے. تو یہ رکوع اور سجود کا طریقہ ہوگا. اور سجدے کی حالت میں ہم جب پاؤں رکھیں گے زمین پر، پاؤں ہمارے زمین کے ساتھ ٹچ ہوں گے، اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، مڑی ہوئی ہوں. تو یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے. اگر زمین سے پاؤں اٹھ گئے سجدے کی حالت میں اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اٹھے رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی. تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ہم رکوع اور سجود میں غلطیاں کرتے ہیں، رکوع صحیح طرح نہیں کرتے، پورا نہیں جھکتے، بلکہ اوپر اٹھے رہتے ہیں، یوں اوپر کی طرف اٹھے رہتے ہیں، یوں اس طرف ہماری کمر اٹھی رہتی ہے، بالکل جھکتا نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اور رکوع اور سجود میں ہم جلدی کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، تسبیحات صحیح طرح نہیں پڑھتے. تو رکوع اور سجود کی ایک بہت بڑی غلطی اور مسٹیک ہوتی ہے. تو اسی طرح بعض لوگ تحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو ہاتھ شہادت کی انگلی کو یوں حرکت دیتے رہتے ہیں، یوں ہلاتے رہتے ہیں. حالانکہ حرکت نہیں دینی، بلکہ بالکل آرام سے رکھے رہنا ہے، آخر تک ہلکا بنا کر انگلی کو یوں رکھے رہنا ہے، حرکت نہیں دینی. دیکھا دیکھی ہم انگلی کو حرکت دیتے رہتے ہیں، اور یہ درست طریقہ نہیں ہے. اور رکوع میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ امام کے ساتھ اگر ہم شامل ہوئے، جماعت میں شامل ہوئے، امام رکوع میں چلا گیا تو ہم بعد میں آئے ہیں، تو ہم رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اتنی دیر ہم رکے رہیں رکوع میں، ایک مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، تو یہ ہمارا رکوع ہو جائے گا اور ہماری رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی، یہ رکعت ہمیں مل جائے گی. لیکن اگر ہم رکوع میں جانے لگے، امام اٹھ گیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، ہم صحیح طرح رکوع میں بھی جھکے نہیں تھے، امام کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، تو یہ رکعت ہمیں نہیں ملے گی. بعد میں ہمیں یہ رکعت پڑھنی پڑے گی، امام سلام پھیر لے. اسی طرح تیسری غلطی جو ہماری نماز میں ہوتی ہے وہ التحیات کے اندر ہوتی ہے. التحیات کا صحیح طریقہ یہ ہے التحیات، التحیات للہ. ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ، التحیات للہ، التحیات، تشدید ہے یا کے اوپر اور تا کے اوپر، التحیات، یہ صحیح طریقہ ہے. بعض لوگ التحیات پڑھتے ہیں، تا واو پیش تو، حالانکہ یا تا کے بعد واو نہیں ہے، پیش ہے تا کے اوپر، التحیات یہ پڑھیں گے. تو بعض لوگ التحیات پڑھتے ہیں، التحیات، تو یہ بھی درست نہیں ہے. پھر درود شریف میں غلطی کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد یہ درود شریف پڑھنا ہے. تو یہ ایک ہم غلطی کرتے ہیں. اور تحیات پڑھنے کے بعد ہم سلام جب پھیرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. سلام پھیرتے ہوئے ہم جب سلام پھیرتے ہیں تو آگے نکل جاتے ہیں، یوں آگے کر کے پھر یوں پورا سلام پھیرتے ہیں، آگے تک سب کو دیکھتے ہیں، نمازیوں کو دیکھتے ہیں، پھر ادھر سلام پھیریں تو پھر یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آخر تک نمازیوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ سیدھا بیٹھے رہیں گے تحیات میں. جب آپ تحیات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، اب جب آپ سلام پھیرنے لگیں گے تو آپ سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنی نگاہیں جو ہے دائیں کندھے کے اوپر ہوں گی، تو اس طرح ہم سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلام پھیرنے کا طریقہ ہے. اپنی جگہ پر سیدھا بیٹھے رہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو بعض لوگ سلام پھیرتے ہوئے بیچ میں اپنے سر کو روکتے ہیں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر جو جب آئیں گے تو یوں رکیں گے تھوڑی دیر، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ جو بیچ میں ہم تھوڑی دیر رکے ہیں، سر کو روکا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو رکے بغیر ہم دوسری طرف سلام پھیر دیں گے. تو یہ بھی ہماری مسٹیک ہوتی ہے نماز کے اندر، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح وضو، چوتھی غلطی جو ہماری
ہوتی ہے وہ وضو کی غلطی ہے۔ وضو کے اندر ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم وضو کیسے کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی وضو کرتے ہیں۔ بعض لوگ وضو کرتے ہوئے جب ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ایک مرتبہ وہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت نل کے نیچے یوں کر دیتے ہیں اور ہاتھوں کو مل کر یوں دھو لیتے ہیں کوہنیوں سمیت، یوں ہاتھوں کو ملتے ہیں اور کوہنی سمیت دھو لیتے ہیں۔ ہاتھ کوہنی سمیت دھونے کے بعد پھر یوں چلو میں پانی لے کے یوں، پھر چلو میں پانی لے کے یوں کرتے ہیں، پھر چلو میں پانی تیسری مرتبہ لے کے یوں کرتے ہیں۔ تو جب ایک مرتبہ آپ دھو لیے تو یہ 3 مرتبہ کرنے کا کیا ہے؟ 3 مرتبہ یوں، پھر دوسری مرتبہ یوں، پھر تیسری مرتبہ یوں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بس آپ نے ہاتھ ایک مرتبہ دھو لیے اچھی طرح، ہاتھ کھونے سے دھل گیا، آپ کا جو ہے وضو ہو گیا، ہاتھ دھل گیا، دوبارہ یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر بعض دفعہ ہاتھ یوں یوں دھونے کے بعد بھی پھر آخر میں جب مسح کرتے ہیں سر کا، کانوں کا، تو اس کے بعد پھر یوں ہاتھوں کو کرتے ہیں یہ پھر یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اور جب ہاتھ دھل گئے تو دوبارہ یہ کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ وضو میں ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اور یہ سب غلطیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم نماز نہیں سیکھتے، وضو کا طریقہ نہیں سیکھتے۔ بچپن میں مسجد میں جیسے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، جیسے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو ہم اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے قاری صاحب سے، امام صاحب سے، والدین سے پوچھتے نہیں ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتابوں میں پڑھتے نہیں ہیں، تو دیکھا دیکھی ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ نماز کی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ نماز ہم ساری زندگی پڑھتے رہیں، تمام کرتے رہیں، ہماری نماز ہی درست نہ ہو تو اس نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز کو اس کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ پڑھا جائے، نماز کے آداب کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو وہ نماز ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نماز کے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز درست کرنے کا اہتمام کریں، اپنے قاری صاحب سے، امام صاحب سے نماز سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے دین سیکھنے میں، نماز سیکھنے میں۔ تو زندگی کے کسی حصے میں بھی، کسی عمر میں بھی دین سیکھا جا سکتا ہے۔ انسان دنیا میں سیکھنے سکھانے کے لیے ہی آیا ہے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے، تو دین ہمیشہ سیکھتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ تو اس لیے اپنی نماز کو درست کیجیے، اپنے جو ہے غلطیوں کی اصلاح کیجیے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے اور ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے اندر بھی کوئی غلطیاں اور کمی کوتاہی نماز کے اندر ہے تو ان کی غلطیاں بھی درست ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، اور بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔